آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ نے زحمت گوارا کی یہاں پر آنے کی. میں اصل میں کوئی مذہب کی بات نہیں کروں گا، اگرچہ یہاں پہ آنے سے پہلے مجھ سے کہا گیا کہ صاحب یہ ایسٹر کا موقع ہے اور وہ گزر رہا ہے تو آپ اس کی بات کیجئے، میں مذہب کی بات نہیں کروں گا، اس لیے آپ میں سے کسی کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں لسانیات کا آدمی ہوں، لسانیات کی بات کرتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں جب لاہور گیا ہوا تھا تو وہاں پر بھی کچھ لسانیات کی باتیں کی اور کچھ ایسے لوگوں کو جو کہ باقاعدہ چرچ میں کافی جگادری قسم کے لوگ ہیں اور 30 برس سے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے کافی مسائل کھڑے کیے. تو آپ کے لیے بھی کچھ مسئلہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کے سامنے صرف 2 اسٹیٹمنٹ پیش کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں نے کہیں پڑھے ہوں، لیکن ویسے ہی، اور ہم صرف لسانیات کے نقطہ نظر سے اور ویسے دوسرے علوم کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، تاکہ شاید ہمیں کچھ ان طریقہ کار سے اپنی کتابوں کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد مل سکے. یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی کتاب کی بہتر طور پر تردید کر سکیں، یہ نہیں، بلکہ آپ اپنی کتاب کو بہتر طور پر سمجھ سکیں. اور اگر ہم دنیاوی مثالیں دیں تو اس سے کم از کم یہ ہوتا ہے کہ آپ تعصبات سے بالاتر ہو کر اس اسٹیٹمنٹ کا جائزہ لے سکتے ہیں. لیکن جہاں مذہب کی کوئی بات آتی ہے، آپ نے کوئی آیت نقل کر دی، اس کے بعد اگر کسی دوسرے کی کتاب سے ہے تو دنیا بھر کے کیڑے اس میں دکھائی دیتے ہیں، اور اپنی کتاب میں سے ہے تو ساری دنیا بھر کی خوبیاں اس میں ہوتی ہیں. اور اپنی کتاب کے خلاف آپ ایک لفظ نہیں سننا چاہتے اور دوسرے کی تعریف میں ایک لفظ نہیں سننا چاہتے. اس لیے یہ ہمارے سب کے ساتھ یہ تعصبات ہیں، ہم ان سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتے. اس لیے بات یہ ہے کہ دنیاوی بات ہے. پہلا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ سن 323 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے ہندوستان پر حملہ کیا اور راجہ پورس کو شکست دی. یہ زمانہ ماضی میں ہے. اس سے شاید ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ تاریخ کی بات ہے. اب دوسرا اسٹیٹمنٹ وہ بھی زمانہ ماضی میں آپ کو سنا رہا ہوں. آپ صرف یہ بتائیے کہ کیا وہ بھی تاریخ ہے. اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ سن 1965 کی بات ہے کہ ایک آدمی کھلے میدان میں ایک مچھردانی کے اندر سو رہا تھا. کسی نے کہا میاں اس میں سو رہے ہو، اوپر سے بم آ کے گرے گا. یعنی کہ اس مچھردانی میں تو مچھر نہیں گھس سکتا، بم کہاں سے آ جائے گا. اب یہ بھی سارے کے سارے بیانات زمانہ ماضی میں ہیں، لیکن کیا یہ تاریخی بات ہے؟ وہ کون سی بات ہے جو دونوں میں تفریق کرتی ہے؟ ظاہر ہے کہ صرف گرامر تو نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے. ہمیں عام طور پر بدقسمتی یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں پڑھایا گیا ہے پورا نہیں پڑھایا گیا. وہ علم اتنا کم دیا گیا ہے اور اس کی بنا پر ہم سے بڑے بڑے مسائل حل کرنے کو کہا جاتا ہے اور ہم اس میں پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم سے کہا یہ گیا ہے کہ جملہ ایک تمام پوری بات کو کہنے کا نام ہے، لیکن اگر جملہ ایک مکمل بات کو کہنے کا نام ہو تو میں اگر یہ کہوں کہ آج گرمی پڑ رہی ہے اور امریکہ جو ہے اس نے جو ایک جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا، اور صاحب ایسا ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا، یہ ناول جو ہے یہ فلاں صاحب نے لکھا ہے، بہت اچھا ہے، یہ کافی مفرح ہے. تو یہ مختلف جملے ہیں کہ کیا یہ کوئی عبارت بنتی ہے؟ جملہ اپنی ذات میں مکمل نہیں ہوتا. جملہ دوسرے جملوں کے ساتھ مل کے کوئی ربط رکھتا ہے، اور جب وہ ربط نہ ہو تو اس جملے کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا. اور ہر جملے کا اپنا سیاق و سباق ہوتا ہے، اس میں اس کا مفہوم ہوتا ہے. اگر آپ اس چیز کو وہاں سے نکال لیں تو آپ اس سے جو چاہے ثابت کر دیں اور جو چاہے آپ کسی کی تردید کر دیں. تو وہ جو پہلا بیان تھا کہ سن 323 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے ہندوستان پر حملہ کیا اور راجہ پورس کو شکست دی، اگر ہم یہ معلوم کرنا چاہیں کہ کیا اس کی کوئی تاریخی حیثیت ہے یا نہیں تو ہمیں بہت ساری باتوں کا جائزہ لینا پڑے گا. جملہ بالکل چھوٹا سا ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا نمبر 1 کہ کیا تاریخ میں کوئی ایسا شخص بھی گزرا ہے جس کا نام سکندر اعظم تھا. نمبر 2 کیا کوئی ایسا ملک دنیا میں وجود رکھتا تھا جس کا نام ہندوستان ہو. نمبر 3 کیا کوئی ایسا شخص بھی تھا تاریخ میں جس کا نام پورس ہو.
نمبر 4، کیا وہ پورس واقعی راجا تھا یا وزیر اعظم تھا یا کوئی اور چیز تھی؟ نمبر 5، کیا سکندر اعظم واقعی اس علاقے میں جسے ہندوستان کہتے تھے آیا تھا؟ نمبر 6، کیا سکندر اعظم اور راجا پورس کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی تھی؟ نمبر 7، کیا اس میں واقعی سکندر اعظم نے پورس کو شکست دے دی تھی؟ نمبر 8، کیا 323 قبل مسیح میں سکندر خود بھی زندہ تھا؟ نمبر 9، کیا جس وقت 323 قبل مسیح سے ہندوستان کا وجود تھا یا نہیں تھا اس سے پہلے؟ اور 323 قبل مسیح سے کیا اس وقت راجا پورس بھی زندہ تھا یا نہیں؟ تو اتنے ایک چھوٹے سے جملے کا جب تجزیہ کرنے بیٹھتے ہیں تو کم از کم 10 اور تاریخی حقائق چاہیے، اور جب تک آپ ان کا جائزہ نہیں لے لیتے اس چھوٹے سے جملے کی آپ کوئی تعداد نہیں کہہ سکتے کہ یہ تاریخی طور پر صحیح ہے یا غلط۔ اس کے برعکس جو دوسری بات تھی کہ سن 1965 کا ذکر ہے، اس میں بھی ایک سن بیان کیا گیا، سن وہاں پر بھی تھا، سن یہاں پر بھی ہے، لیکن دوسرے جملے میں اگر 1965 کی بجائے اگر آج کی بھی آپ بات کر لیں یا 1971 کی لڑائی کی بات کر لیں یا 1947 کے واقعے کی بات کر لیں تو تب بھی وہ صحیح رہے گا، کیونکہ وہ تاریخی بات نہیں ہے، وہ ایک لطیفہ ہے، اور لطیفے کے لیے تاریخی طور پر تو اس کا صرف حوالہ اس لیے دیا گیا کہ پہلے آپ کو یہ تاثر ملے کہ واقعی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہوئی ہوگی، لیکن آگے سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ نہیں صاحب یہ بات تو نہیں ہوئی ہے، صرف ویسے ہی سنایا گیا ہے۔ اور دوسرے کا مقصد آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا نہیں ہے بلکہ کسی کا مذاق اڑانا ہے۔ اس دوسرے جملے میں اصل میں یہاں پر میں نے کہا تھا کہ ایک آدمی جو ہے کھلے میدان میں سو رہا تھا، وہاں اس آدمی کی ایک قومیت کا ذکر کیا گیا ہے جو جان بوجھ کے میں نے نہیں کہا، کیونکہ ہمارے ہاں ان لوگوں کا حوالہ دے کے مذاق اڑایا جاتا ہے، ہر ایک جگہ یہی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ۔ تو اس کو سمجھنے میں اور اسے سمجھنے میں دونوں میں ایک فرق ہے۔ دوسرے قسم کا جو جملہ ہے یا بیان ہے وہ آپ سے سنجیدگی کا تقاضا نہیں کرتا، لیکن پہلا بیان آپ سے سنجیدگی کا تقاضا کرتا ہے۔ دوسرے بیان کی تردید کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پہلے بیان جو ہے اس کی تائید یا تردید دونوں میں سے ایک چیز لازمی ہے۔ جو دوسرا بیان جو ایک لطیفہ تھا، جب آپ سنتے ہیں آپ صرف ہنس دیتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ ہو کیسے سکتا ہے، اگر آپ ایسا کہیں تو لوگ آپ پہ ہنستے ہیں، لیکن جو پہلا قسم کا تاریخی بیان ہے اس کے بارے میں اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ سکندر اعظم کا 323 قبل مسیح میں انتقال ہو چکا تھا تو لہذا وہ نہیں آ سکتا، تو پھر بات چلے گی کہ انتقال شروع میں ہوا تھا یا آخر میں ہوا تھا اور یہ واقعہ کب کا ہے، تو بات آگے بڑھے گی۔ تو تاریخ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ اس کی ایک ایک جزیہ بیٹھ کے گفتگو کریں اور اس کا تنقیدی طور پر جائزہ لیں۔ اگر وہ بات تاریخی طور پر صحیح ثابت ہوتی ہے تو اسے قبول کر لیں، اور اگر تاریخی طور پر وہ صحیح ثابت نہیں ہوتی تو آپ اسے جھٹلا دیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو باتیں ہیں جن پہ ہمارا زیادہ تر عام طور پر بھروسہ رہتا ہے ان کا تاریخ سے تعلق نہیں ہوتا، اگرچہ ان باتوں کا تاریخ سے تعلق تھا، لیکن ہم تاریخی تناظر سے ہٹا کے ان باتوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر دور میں ان کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ حالات نہیں ہوتے، جب حالات بدل جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی بات آج سے 2000 برس پہلے کہی گئی تھی اور جن حالات میں وہ کہی گئی تھی اور آپ اس کو انہی تمام جزیات کے ساتھ اپلائی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اب میں تھوڑا سا مذہب کی طرف آ رہا ہوں۔ مسیح نے یہ کہا کہ اگر کوئی تمہیں رومی فوجی جو ہے وہ 1 میل بیگار میں لے جانا چاہے جس کا اسے قانونی حق حاصل ہے تو تم اس کے ساتھ 2 میل چلے جاؤ۔ آپ نہ رومی ہیں نہ کسی کو قانونی طور پر یہ حق حاصل ہے، اگر اس کو میں اپلائی کرنا چاہوں اور اسی تک جزیات کے ساتھ تو پہلے میں رومی ڈھونڈتا پھروں، رومی فوجی ڈھونڈوں، وہ قانون ڈھونڈوں جس کے تحت اس کو 1 میل لے جانے کا مجھے حق حاصل ہو، اور جب وہ نہ ملے تو میں کہوں میرے اوپر اپلائی نہیں ہوتا۔ تو اس قسم کے بیانات سے ہم کوئی ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے
اور وہ اس کو قانونی حق پہنچتا ہے اور وہ آپ کو اس سے مزید نقصان پہنچا سکتا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ کو وہ مزید نقصان پہنچائے، آپ پہلے ہی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ اب یہ بات قابل قبول ہو یا نہ ہو، یہ ایک بالکل الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ اس کو کچھ نہ کچھ جنرلائز کر سکتے ہیں، ایک عمومی حیثیت دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کو پہلے سمجھنے کے لیے آپ کو اس دور میں جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ جب یہ بات کہی گئی تھی تو کیوں کہی گئی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس میں 2 الفاظ کا اضافہ کیا، اگر آپ ترجمے سے واقف ہیں، ایک فوجی کا اضافہ کیا رومی کا، اور ایک قانون کا، اس لیے کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ اس زمانے کا مطالعہ کرنے کے بعد کہ اس زمانے میں رومی فوجی کو قانونی طور پر یہ حق پہنچتا تھا، یہ وہاں پہ بات نہیں ہے، لیکن جن لوگوں سے کہا جا رہا تھا ان کی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو اگر وہ تاریخی پس منظر ہمارے سامنے نہ ہو تو ہم بہت ساری باتیں نہیں سمجھ پاتے، اور ہم اس سے گریز اس لیے کرتے ہیں کہ تاریخی طور پر جہاں پر آپ بات کرتے ہیں وہاں پہ دوسرے آدمی کو تردید کرنے کا موقع بھی اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ تاریخی طور پر ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اور ہم بچتے تاریخ سے اس لیے ہیں۔ پہلے بھی ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا تاریخ سے بھاگنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ ویسے کمزور ہے ماشاءاللہ، اور دوسری یہ ہے کہ چونکہ ہمیں یہ خوف لاحق رہتا ہے، اندر بیٹھا ہوا ہے کہ صاحب کوئی تردید نہ کر دے، اور وہ خوف اس بات کی نشاندہی کرتا ہے